بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اندھیرا چھانے لگے یا رات تاریک ہونے لگے تو اپنے بچوں کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ جب عشاء کی پہلی ساعت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ کا نام لے کر گھر کا دروازہ بند کر دو، اور اللہ کا نام لے کر چراغ بڑھا دو، اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپ دو۔ آفات سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کی کبھی معافی نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا یا کروانا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا ان گناہوں کے علاوہ، اور جتنے گناہ ہوں گے اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایک ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نماز، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادت ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے، جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ کی شان۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو بہت گناہ گار ہو، جب وہ اللہ سے عرض کرتا ہے کہ اے میرے اللہ میری مغفرت فرما دے، تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رب، یہ بندہ اس قابل نہیں کہ اس کو معاف کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، مگر میں تو اس کا اہل ہوں کہ اسے معاف کر دوں اپنی شان کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو خوفزدہ نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کی چارپائی اٹھانے کے وقت سے اس کے ساتھ رہتا ہے اور قبر میں مٹی بھی ڈالتا ہے اور اس وقت تک ساتھ رہتا ہے،
کہ دفن کے بعد اسے واپسی کی اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ اجر کے 2 قیرات لے کر واپس ہوتا ہے اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ غیبت کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ پوچھا گیا اگر کوئی عیب اس میں موجود ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہوا اور تم اسے بیان کرو تو وہی تو غیبت ہے، ورنہ تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 شخصوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک خوبصورت بات، زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ گڑ کی گولی سے کھانسی ختم کریں۔ اگر کسی کو کھانسی ختم نہیں ہوتی وہ چاہے خشک ہو یا بلغی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔